بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دار الندوہ کا آخری فیصلہ اور ہجرت۔ حالانکہ عمل کا رد عمل شروع ہو چکا تھا اور اس کا طوفان غیب سے سینہ تانتا ہوا شہادت کی ساحل سے ٹکرا رہا تھا، مگر انہوں نے اس کا اندازہ نہیں کیا اور جس طرح اب تک اس سے ٹکرا رہے تھے پھر ٹکرانے پر آمادہ ہوئے۔ مینا کے میدان میں تسخیری قوت کا جو مظاہرہ ہوا تھا اس نے اس میں اور ہلچل پیدا کی۔ ان کو اپنی بڑائی کی بربادی کا اندیشہ ہوا۔ اپنے ضمیر کے صادق احساس پر اسی قسم کے اوہام کی پٹی باندھ کر وہ اندھے بنے، اور کونے کے جس پھینکے ہوئے پتھر پر اس لیے پہلوں نے تعجب کیا تھا کہ جس پر وہ گرتا ہے وہ بھی چور ہو جاتا ہے اور جو اس پر گرتا ہے وہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے، سب مل کر آخری دفعہ ٹوٹ کر گرے۔ جمہوریہ قریش کا مشہور اور منحوس ریزولوشن پاس ہو گیا۔ کس قدر عجیب ہے وہی جو ابو طالب کی گھاٹی میں جس کے پانی کو روک سکتے تھے، جس کے کھانے کو روک سکتے تھے، کہ اس وقت ان کو اس کی اجازت تھی کہ وہ رد عمل نہیں بلکہ عمل کا زمانہ تھا۔ رد عمل کے زور کو دیکھو، آج وہی کھڑے ہیں، مکہ کے ہر گھر کے سورما کھڑے ہیں، کھینچی ہوئی تلواریں لیے کھڑے ہیں، مکہ سے میل دو میل کسی ایسی گھاٹی کی ناکہ بندی کے لیے نہیں کھڑے ہیں کہ جس میں پہنچنے کے لیے بیسیوں راستے اور درے ہیں، بلکہ ایک مختصر سے گھر کے اندر دروازے پر کھڑے ہیں، بلکہ جس کے خادموں کو پانی اور کھانے کو متعدد راہوں والی گھاٹی میں روک سکتے تھے، آج خود اس کو روکنے پر قادر نہ ہو سکے۔ جاگ رہے تھے لیکن سوئے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے لیکن نہیں سوچتا تھا۔ جس کو خاص سب کچھ دیا جا چکا تھا، اس کی جان تو خیر، اب اس کے قدم کی خاک بھی اپنے ہاتھوں اپنے سر پر نہیں مل سکتے تھے جب تک وہی نہ مل دے۔ سفر ہجرت کا آغاز اور اس کے واقعات، جس کے آگے غیب جھک چکا تھا، شہادت جھک چکی تھی، ملا الاعلی و ادنا جھک چکے تھے، جن جھک چکے تھے، انس جھک چکے تھے۔ دل ڈھونڈتا ہے کہ اس کے آگے جمادات بھی جھکیں، نباتات بھی جھکیں، حیوانات بھی جھکیں، درند بھی جھکیں، دوند بھی جھکیں، پرند بھی جھکیں، الغرض جو بھی جھک سکتے ہیں سب جھکیں۔ اور کیا یہ صرف عقل ہی کا تقاضا ہے؟ جن جن کے کان ہیں سنیں۔ الہ یا رسول اللہ، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ ہیرا کی جمادی چٹانیں چلا رہی ہیں، سور کا پہاڑ بھی یہی پکار رہا ہے۔ آخر وہی مسعود ہوا جو محروم تھا، ہیرا میں نہیں جہاں رہ چکے تھے، بلکہ نئے غار سور کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اور کیا صرف یہی سنایا گیا؟ کیا اسی کے ساتھ یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ اسی غار کے دہانے پر جس میں ملائکہ کا مسجود تھا، قدرت کا مقصود تھا، ہرے بھرے درختوں کی ڈالیاں سر بسجود ہیں؟ اس نباتاتی وجود کے بعد حیوانی قوتوں کو دندوں کی شکل میں بھی، پرندوں کی شکل میں بھی محو نیاز و مصروف کار پایا گیا۔ جلیل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زید بن ارقم، مغیرہ بن شعبہ، انس بن مالک، سب ہی اس کے راوی ہیں۔ اسی غار میں سلیمان علیہ السلام کی چیونٹیوں کی طرح غریب مکڑیوں نے سلیمان علیہ السلام کے محبوب خلاؤ محمدیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ کے لیے وہ گھر پیش کیا جو تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور تھا۔ لیکن آج دنیا کا یہی اوہنل بیوت پھسپھسا گھر خدا جانے کتنے سنگین کلوں کی بنیاد قرار پایا۔ اس کے بعد، اس گھر کے بعد، دہلی میں، آگرہ میں، درہ دانیال میں، جنوب میں، شمال میں، یہ جو لال اور پیلے، سفید و زرد کلے بنے اور انشاءاللہ بنتے چلے جائیں گے، ان تمام کلوں میں سب سے پہلا کلا کیا کمزور مکڑیوں کا یہی کمزور جالا نہ تھا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ آج اگر یہ نہ ہوتا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہو سکتا تھا؟ چھوٹے کو بڑے بنانے والا، بڑوں کو چھوٹا بنانے والا ہمیشہ یہی کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ جن حماموں کبوتروں کی حمایت دنیا کی اسلامی طاقتوں کا آج متفقہ فیصلہ ہے؟ حرم کعبہ کے یہ کبوتر اسی جوڑے کی نسل سے نہیں ہے جس نے ان طاقتوں کے پیدا کرنے والے کی بھی کبھی حمایت کی تھی۔ جو جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، پھر میں ان سے کیا پوچھوں جو نہیں جانتے ہیں؟ اور سچ یہ ہے کہ جو سب کے لیے تھا، عالمین کی اس رحمت کے لیے اگر سب ہو رہے ہیں، سانپ اور سانپ کے زہر اس کے لب و دندان کی جنبش سے بھاگتے ہیں، زمین اس کے اشارہ کے حکم سے سوراخا کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نگلتی ہے، معبد کے خیمہ کی بانج بکری کا تھن دودھ سے بھرتا ہے، جہاں اترنا تھا اور جہاں سے اترنے کے بعد پھر حشر ہی میں اٹھنا تھا، اس کو بے زبان اونٹنی پہچانتی ہے،
تو بتاؤ کہ آخر عقل اس کے سوا کیا سوچ سکتی ہے؟ ان اللہ معنا، جب اول نے ثانی سے کہا، اس ثانی نے کہا جو زندگی میں اس کا ہر بات میں ثانی تھا اور مرنے والے کے بعد بھی ثانی ہے، تو کیا یہ واقعہ نہ تھا کہ صرف طفل تسلی تھی، حالانکہ جس نے کہا نہ وہ طفل تھا اور جس کو کہا گیا وہ بھی طفل نہ تھا۔ اللہم صلی علیہ وسلم و ارض ان صحابی، جب وہی ہوا جس کو ہونا چاہیے تو تم مبہوت ہوئے، پھر کیا تم چاہتے ہو کہ وہ ہو جس کو نہیں ہونا چاہیے یا جو نہیں ہو سکتا؟ تم کو کسی غریب بکری اور مسکین اونٹنی پر حیرانی ہے، پھر سر پیٹو گے؟ کیا آپ نے بال نوچو گے جب اس کے قدموں پر اس کے خادموں اور ادنا خادموں کی جوتیوں پر عرب نثار ہوگا، عجم نشاور ہوگا، کسرا گرے گا، کیسر جھکے گا؟ اور دیکھو یہ سب تو ہو ہی چکا، اور جو نہیں ہوا ہے وہ بھی ہو کر رہے گا، یہاں بھی یہی ہوگا، وہاں بھی یہی ہوگا۔ جس صحیح حدیث میں ہے کہ آدم اور جو آدم کے بعد ہیں سب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو کیا اسی صحیح روایت میں یہ بھی نہیں ہے روئے زمین پر کوئی گھر یا کوئی خیمہ ایسا نہیں باقی رہے گا جس میں اسلام داخل ہو کر نہ رہے؟ جو عزت سے چاہے گا وہ عزیز ہو کر، جو ذلت سے چاہے گا وہ ذلیل ہو کر۔ جس کا ذکر بلند کیا گیا، بلند کرنے والا اپنے نور کی روشنی کو پوری کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ سفر ہجرت میں سراقہ سے گفتگو۔ پھر یہ نہ کہو کہ جو کچھ دیکھا گیا ہونے کے بعد ہی دیکھا گیا، حالانکہ یہی چٹیل میدان ہے جہاں دیکھنا تو کیا مانی سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن جو بات سوچی نہیں جا سکتی ہونے سے پہلے دیکھی گئی، اور اس یقین میں دیکھی گئی کہ کہا جا رہا تھا، اور اس یقین کی روشنی میں دیکھی گئی کہ کہا جا رہا تھا، اور بغیر کسی تذبذب کے اس کو کہا جا رہا تھا۔ جس کا گھوڑا دھنس گیا تھا، ہنستے ہوئے امان عطا فرمانے کے بعد اسی کو فرمایا جاتا ہے، سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا؟ چکرا گیا مدلجی دہقان سراقہ بن جاشم چکرا کر پوچھنے لگا، کیا ایران کا کسرا؟ پھر اور کون؟ کسرا ہلاک ہو گیا، اس کے بعد کسرا نہ ہوگا، پھر کچھ دن بعد کیسر بھی یقیناً ہلاک ہوگا، پھر اس کے بعد کیسر نہ ہوگا۔ کہ اعلان کرنے والے یتیم ابی طالب نے سلام ہو ان پر، صلوات ہو ان پر، اس وقت جواب دیا جب قدید کے ریگستان میں قرض کی خریدی ہوئی ایک اونٹنی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ پھر جب ہونے کے بعد اسی واقعے کو مدینہ کی مسجد میں اس طرح دیکھا گیا کہ وہی تاج جو سونے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، کج کلاہ ایران کے سر پر لٹکتا رہتا تھا، اسی مدلجی دہقان کے سر پر رکھا ہوا ہے۔ جواہر نگار کمر بند اس کی کمر سے باندھا گیا ہے، زیور پہنائے گئے ہیں، تو کرۂ زمین کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا کتنی پستی کے لہجے میں کہہ رہا تھا، سراقہ ہاتھ اٹھا اور بول اللہ اکبر، اسی کے لیے ساری ستائش ہے جس نے کسرا سے چھینا اور مالک بدو کے بیٹے اس سراقہ کو پہنایا جو بنی مدلج کے گواروں کا ایک گوار ہے۔ فاروق اعظم بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے جاتے تھے۔ بہرحال قریش کا آخری منصوبہ اسی خاک میں مل گیا جو ان کے سروں پر پڑی ہوئی تھی۔ مکی زندگی ختم ہو گئی۔ اس زندگی میں جو کچھ دکھانا تھا، جن باتوں کا تجربہ کرانا تھا، جس کی گواہیاں مہیا کرنی تھیں، سب کام پورا ہو گیا۔ بڑے سکون، انتہائی سواد، کامل استقامت سے پورا ہوا۔ اور دیکھو کہ اس زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ، جیسا کہ میں نے کہا تھا، جو آگے تھے پیچھے ہو گئے۔ مدینہ ایمان سے بھر گیا، حالانکہ وہاں کے لوگ بعد کو آئے، لیکن جن میں وہ خود آیا تھا، بخت کی کوتاہی دیکھو کہ ان میں اکثروں کو اب تک ہوش نہیں آیا کہ بڑائی کے نشے میں متوالے ہیں، کچھ شکوک کی چادر اپنے ایمانی احساس پر ڈالے ہیں، دل کے متعلق بالکل اطمینان ہے، لیکن دماغ سے ان کوتاہ نظروں کا دماغ کچھ بدگمان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔